الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوان جیالوں اور دوستوں، انسان اس دنیا میں بہت مختصر مدت کے لیے آیا ہے۔ انسان کی ابد الآباد زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا تو ایک اسٹیشن کی طرح ہے کہ سفر کے دوران کچھ رکے اور آگے نکل گئے، کیونکہ انسان اس دنیا میں اگر رہنے کے لیے آتا اور ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے وہ کچھ کر پاتا تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون بے مثال بادشاہت رکھتا تھا۔ وہ اپنی بادشاہت دے کر اپنی زندگی کو بچانے پر قادر ہوتا تو وہ ضرور اپنی بادشاہت بھی دیتا، لیکن موت کو گلے نہ لگاتا۔ قارون و شداد، حامان، کیسی کیسی طاقتیں، کیسے کیسے مالدار، کیسے کیسے وزیر دنیا میں آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے: وقارون وفرعون وحامان۔ قارون اتنے خزانوں کا مالک کہ اس کے مال و دولت کے ڈھیر اور انبار جن تجوریوں میں رکھے جاتے، جہاں محفوظ کیے جاتے، ان کی چابیاں اور ان کی کیس اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جماعت کو بلانا پڑتا تھا۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، کہ جب اللہ رب العزت نے قارون کو اتنی ڈھیر ساری دولت سے نوازا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مستقل عملہ تھا، اللہ نے فرمایا
جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، بلا وجہ کہ اکڑ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے توبہ نہ کی، اللہ نے پکڑ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ میں اور آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے دنیا چھوڑا، جس طرح اور لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر موت کو گلے لگایا، میرا اور آپ کا وقت متعین ہے، میرا اور آپ کا وقت متعین ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی طاقت مجھے یا آپ کو موت سے روکنے والی نہیں ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان ہر طرح کا پلان کرتا ہے، لیکن موت کا پلان انسان نہیں کرتا ہے۔ ایک مکان کی تعمیر کرنی ہو تو پھر طرح طرح سے انجینئرز کو بلا کر پلان لیتا ہے، آرکیٹیکچر کے ذریعے سے، کہ کیسے اس میں خوبصورتی لائی جائے، کیسے اس کو زیب و زینت دی جائے، کیسے اس کو چار چاند لگائے جائیں۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان کا یہ پلان ہوتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مکان پہلے بنے گا یا موت پہلے آئے گی۔ نکاح کا موقع ہوتا ہے، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ نکاح کے موقع پر دلہا اپنے کپڑے بنوا رہا ہے، اور وہ بھی دلہن کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے، شیروانی بھی وہیں سے آ رہی ہے، جوتا وہیں سے مانگا جا رہا ہے، اور پھر گھٹیا قسم کے سوالات مانگ مانگ کر پورے کرنے کی، اور امیدوں کو اور خواہشوں کو پوری کرنے کی ایک توقع ہوتی ہے، لیکن شیروانی یا سوٹ جو ٹیلر کو دیا گیا، اس کے آنے سے پہلے کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو روح کو کپا دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان واقعات سے عبرت لینے کے بجائے، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے، میں اور آپ پھر سے دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، اور دنیا کی خواہشات میں، اور دنیا کی ان مرعوب چیزوں میں پڑھ کر اپنی موت کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وزیر ہو کہ رعایا ہو، ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، اور موت کے بعد یوں ہی ضائع ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے زندگی میں کیا نیک عمل کیا، اس نے زندگی میں کیا برائی کی، اگر انسان فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، موت کے بعد اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے گناہ یا برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کی سزا اسے اللہ کی عدالت سے ملنے والی۔ کوئی انسان این المفر،
اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ کہاں بھاگے گا انسان، کہاں بھاگے گا انسان؟ موت سے جب بچ نہیں پایا، موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا پایا، چاہے سلطنت دے کر، مال و دولت دے کر، یا پھر جو مانگے ان ساری چیزوں کو دے کر، خزائن، تمام دنیا کے خزانوں کو دے کر اگر کوئی موت سے بچ پاتا تو وہ ضرور عطا کرتا، لیکن فرمایا وہ نہیں بچ پائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری۔ خاندان کے احباب ایک ساتھ خوشیوں میں، ایک ساتھ یعنی ہر طرح کی خوشی میں، مرغن غذائیں بن رہی ہیں، طرح طرح کا خوشی کا ماحول اور پھر جوش کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اچانک موت کے فرشتے نے دستک دی، آواز لگائی، اور پھر اچانک آ کر اس نے کوئی مہلت نہیں دی، بلکہ بات آ گیا چلنا ہے، آ گیا چلنا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ اس طرح ملتا ہے، جب انسان موت کے وقت، جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے اور وہ موت کے قریب ہوتا ہے، اس وقت میں جاکنی کے عالم میں شیاطین اس کے پاس آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شیطان اس کے باپ کے شکل میں آتا ہے، مرنے والے کے باپ کی شکل میں آتا ہے، اور آ کر اسے ایمان سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پورا زور لگا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دشمن کی شکل میں نہیں، سگے باپ کی شکل میں شیطان آئے گا اور آ کر یوں کہے گا یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اسے یہودی بنانے کے لیے، اسے نصرانی بنانے کے لیے، اسے مجوسی بنانے کے لیے، اسے بت پرست بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ ایمان پر محنت کیا ہوگا، اپنے اعمال کو بنانے کے لیے کوشش کیا ہوگا، اپنی زندگی میں اپنے رب کی رضامندی کو سب سے مقدم رکھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر زندگی گزار رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کا عاشق ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا سچا اور وفادار امتی ہوگا، اور پھر ہر لمحہ اپنی موت کی فکر میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا، ہر لمحہ سچائی پر زندگی گزار رہا ہوگا، دھوکے سے بچا ہوگا، ظلم کرنے سے بچا ہوگا، جھوٹ بولنے سے بچا ہوگا، شراب کی لعنت اور لت سے بچا ہوگا، ظلم کرنے سے بچا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ شیاطین اس کو موت کے وقت میں، موت کی سختیوں میں نصرانی یا یہودی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اور سگے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر اس کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے، عین اس وقت میں جبرائیل امین آئیں گے فرمایا، اور ان کی آمد سے شیاطین بھاگیں گے اور اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے، فرمایا کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، موت ہر ایک کو آنے والی ہے، موت کا جو لمحہ ہوگا، موت کے جو یعنی جاکنی کا جو عالم ہوگا، زندگی تو میں نے اور آپ نے بہت دیکھی، سالوں سال سے جی رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا مومن شوق رکھتا ہے، مومن شوق رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، زندگی کا ایک ایک پل اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کے ساتھ میں گزار رہا ہوگا کہ میں موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات کروں گا، اللہ سے جا کے کہوں گا میں ایک آپ کا ادنا سا بندہ تھا، میرے دل میں آپ کی محبت کے لیے جگہ تھی، میرے دل میں آپ سے محبت کے لیے جگہ تھی،
میرے دل میں آپ کے نبی کی وفائیں تھی، میں آپ کے نبی کی اداؤں پہ مرنے والا تھا، میں آپ کے نبی کی اداؤں پہ جینے والا تھا، اور پھر میں نے اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش بھی اسی طرح کی ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہو۔ اگر مرنے والا اپنی آخرت سے غافل ہوگا، دنیا 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 پرستی میں جی رہا ہوگا، مال کی لالچ اور مال کی ہرس میں، اور مال و متاع اور دنیاوی یعنی دنیاوی آرام و راحت کے لیے زندگی گزارنے والا ہوگا، سب کچھ صبح بستر سے اٹھے گا تو دنیا کی فکروں میں، رات کو بستر پہ جائے گا تو دنیا کی فکروں میں، صرف دنیا 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 کی محبتوں میں، نہ دین سے کوئی سروکار ہے، نہ اللہ کرنے کے لیے وقت درکار ہے، نہ نماز کی فرصت ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا نور ہے، اور نہ ہی درود شریف کا نور زندگی میں نظر آتا ہے، نہ نبی کے طریقے یاد رہے، نہ صحابہ کا چلن یاد رہا، نہ صحابیات کی ادائیں گھروں میں عورتوں کو یاد رہی، تو میرے عزیزو موت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، بلکہ سگے باپ کی شکل میں یا سگے اعزاء اور اقربا کی شکل میں شیاطین اس کو پورا زور لگا کر ایمان سے محروم کرنے کے لیے اپنی طاقت لگائیں گے، تو وہ ایمان سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ میرے عزیز دوستوں، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ معروف اور مشہور صحابی رسول گزرے، جب پتہ چلتا کہ کسی کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، کوئی جانکنی کے عالم میں ہے، سکرات میں ہے، فوراً اپنے گھر سے روانہ ہوتے اور جا کر اس سے پوچھتے، بتاؤ موت کی سختی کیسی ہے، موت کی سختی کیسی ہے۔ جب یہ جملہ سنتا مرنے والے کے آنکھ سے آنسو بہنے لگتے، لیکن کوئی جواب اس کی زبان سے نہ نکلتا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حیران رہتے، اب بار بار یہی سوچتے کہ کیا بات ہے کہ موت کے وقت میں جب کسی کے انتقال کے وقت کی اطلاع ملتی ہے، سکرات کے وقت میں جاتا ہوں اور ہر ایک سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہے، موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہے۔ میں جا کر اس سے پوچھتا تو وہ جواب نہ دیتا، البتہ اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بیٹے سے فرمایا، بیٹا ان باتوں کو یاد رکھنا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، انتقال کا وقت قریب آیا، جانکنی کا عالم ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، بیٹا قریب ہو رہا ہے، اور اپنے ابو جان کے پیر کو پکڑا، انگلی کو پکڑا تو پیر انہوں نے قریب کر لیا۔ قریب جا کر بیٹے نے پوچھا، ابو، پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور یوں فرمایا کہ بیٹے ابو، سکرات کی تکلیف، موت کی تکلیف ذرا بتا دیجئے، موت کی تکلیف ذرا بتا دیجئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو حرکت دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بالآخر اپنے بیٹے کو قریب کیا اور یوں فرمایا، بیٹے یاد رکھنا، اس وقت میں تمہارے ابو جان پر جو کیفیت طاری ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح سے کوئی بڑا کپڑا ہو، کوئی بڑی چادر ہو، سوئی کے ناکے کے اندر سے اسے کھینچا جا رہا ہو، جس طرح سے اس کا نکلنا محال، ابو پر وہی کیفیت اب نظر آ رہی۔ پھر آگے فرمایا، ایک کچی کھال کو کانٹوں پر ڈال دیا گیا ہو اور کچی کھال کو کھینچا جا رہا ہو، تمہارے ابو کے بدن پر اس طرح سے کانٹے چھپ رہے ہیں۔ فرمایا میرے عزیزو، موت کوئی کھیل نہیں ہے، موت کوئی ہنسی اور مذاق اور دل لگی کی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث گزرے، ان کی موت کا وقت قریب آیا، لوگوں نے قریب ہو کر
اور ان کے فرزند اور بیٹے بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لا الہ الا اللہ پڑھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ لا بعد لا بعد لا بعد اس طرح کا لفظ بار بار دہرا رہے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو افاقہ ہوا, بے ہوشی کی کیفیت دور ہوئی. لوگوں نے پوچھا بیٹا قریب گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ امام کہ جو قرآن کریم کی خدمت کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے, اور پھر وقت کا حکمراں کوڑے مارتا رہا, کوڑے مارتا رہا, قرآن پاک کی خدمت کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آخری لمحات ہے جب افاقہ ہوا, بیٹے نے پوچھا اے ابو جان, میں نے اور یہاں بیٹھے ہوئے کچھ احباب نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, ہمیں ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں آپ کی جان نکل جائے, روح پرواز ہو جائے, آپ کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو. آپ کو بار بار آپ کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے تھے, لیکن آپ اتنا پڑھ رہے تھے لا بعد لا بعد. اے ابو جان کیا ماجرا تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے آخری لمحات میں لوگوں سے فرمایا اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اے بیٹے, جب جانکنی کا عالم ہو اور سکرات کا عالم ہو, مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت آ گئی, شیطان آ گیا اور آ کر اس نے زور لگا کر یوں کہا اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے کہ تو کامیاب ہو گیا, میرے ہاتھ سے نکل گیا. امام نے یوں کہا ابھی نہیں, ابھی نہیں, اور وقت بچا ہے, اور وقت بچا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے عزیز دوستو, اتنا جلیل القدر محدث اور اتنا جلیل القدر امام کہ جس کا ایک ایک پل قرآن مقدس کی تلاوت میں گزرتا ہو, قرآن مقدس کی تلاوت میں اور اس میں تدبر و تفکر میں گزرتا ہو, احادیث کو بیان کرنے میں گزرتا ہو, قال اللہ اور قال الرسول میں گزرتا ہو, ان کی موت کا عالم یہ ہوئے. میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی میں, آپ نے اپنی زندگی میں, اللہ یہ کہ کوئی اپنے وقت کا ولی اور قطب تو ہوگا, لیکن یاد رکھیں ہر کس و ناکس کا عالم آج کے اس دور میں مال مال, دنیا کیسے بن جائے, میرا بینک بیلنس کیسے بڑھ جائے, دنیا کی چیزیں اور کیسے بڑھ جائے, اور عمدہ کاریں کیسے مل جائیں, دھوکہ دینا پڑے دھوکہ دے دیں, جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دیں, اور لوگوں پر ظلم کرنا پڑے ظلم کر لیں, چاہے قتل کرنا پڑے قتل کر ڈالیں, لیکن مال کمائیں مال کمائیں. اے دوستو, کوئی اپنی قبر میں تجوریوں کو لے کر نہیں جائے گا, کوئی اپنے قبر میں بینک مینیجر کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا, کوئی اپنے قبر میں اپنا اکاؤنٹ لے کر نہیں جائے گا. قبر میں ایک درہم, ایک روپیہ, 1 روپی کوائن رکھنے کے لیے بھی کفن میں جیب نہیں ہوتا, بغیر جیب کے کفن سے لایا جاتا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے, کوئی کسی کا منہ کھلا ہو تو وہ اپنا منہ بند کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. کسی کی آنکھ کھلی ہے, اپنی آنکھ کو, اپنی پلکوں کو بند کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. کہاں گئی وہ طاقتیں, کہاں گئی وہ حکومتیں, کہاں گیا وہ غصہ, کہاں گیا وہ دبدبہ, کہاں گیا وہ جلال, کہاں گیا وہ رعب. میرے عزیز دوستو, ایک مکھی بیٹھ جاتی تو پھر ہنگامہ برپا ہو جاتا, ایک لمحے کے لیے لائٹ چلی جاتی تو پھر گھر میں شور بپا ہو جاتا, انورٹر ہوتا, جنریٹر ہوتا, طرح طرح کی اے سی اور طرح طرح کی روشنیاں, طرح طرح کی قندیلیں, طرح طرح کی قالینیں, طرح طرح کے بستر, طرح طرح کے آرام دہ مسیریوں پر جن کے اوقات گزرتے, آرام دہ صوفوں پر جن کے اوقات گزرتے, جن کے تلووں پر ریت کا ذرہ نہیں چھپتا, آج انہیں قبر میں بغیر بستر کے لٹا دیا گیا ہے. میرے عزیز دوستو, آخری پانی جسے غسل میت کہا جاتا, وہ تک نہانے کی قدرت چلی گئی, صابن لگانے کی طاقت چلی گئی. میں اور آپ غور کریں, میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے.
میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، نام بدل جائے گا، ڈگریاں بدل جائے گی، ہستیاں بدل جائے گی، دولت کے پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ وہ اولاد جو کہ باپ باپ ابو جی پپا اور ڈیڈی کہتے تھے، وہی اولاد باپ کو چھوڑ کر قبر میں 3 دن کے لیے ساتھ نہیں آئے گا، وہی اولاد چھوڑ کر اپنے باپ کے جھگڑوں میں پڑ جائیں گے۔ اور حد تو یہ ہے، ایسے واقعات روز بروز دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایک باپ کے اگر 2 بیٹے ہیں، ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، موت سے پہلے ہی جعلی سگنیچر لے لی جا رہی ہے اور پھر دستخط لی جا رہی ہے۔ انتقال کے بعد باپ کی وراثت میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑکیوں اور بہنوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، طرح طرح کی واہیات دنیا میں رونما ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جن اور بالخصوص نوجوان اس بات کو سن لیں، برتھ ڈے کے موقع پر اور پھر دوست کی شادی کے موقع پر دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کی منزلوں میں قدم نہ رکھیں، گناہ کا ارتکاب نہ کریں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے نشے کا استعمال نہ کریں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گندا لباس نہ پہنیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گندے ماحول میں نہ جائیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گانے بجانے کے ماحول میں نہ جائیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے پارٹیز میں لاکھوں روپیہ ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ ابھی حال میں کسی نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوست کا برتھ ڈے ہے، 4 اور مزید دوست آ گئے، بہترین کیک لایا گیا اور پھر طرح طرح سے اور قندیلیں لائی گئی، کینڈلز لائے گئے، بائک پر رکھ کر کیک کاٹا جا رہا ہے۔ کسی نے دوست کے منہ میں کیک ٹھونس دیا، کسی نے گھونسا مارا، کسی نے تھپڑ مارا، مذاق میں اسے گود میں اٹھایا جا رہا ہے۔ 1-2 منٹ اس کا کیک حلق سے نیچے نہیں اترا، موت کا فرشتہ آ کر اٹھا لیا۔ برتھ ڈے، ڈیتھ ڈے۔ میرے عزیز دوستوں، موت ہر ایک کو آنے والی ہے، موت کے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں اتنا ضرور کریں گے، جنازہ قبرستان میں آ گیا، قبر میں رکھا گیا اور پھر رکھنے والے اوپر آ گئے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ایک محسن دوست بلکہ بزرگ یوں کہتے ہیں بار بار، جو میرے دل کی تختی پر وہ شعر چڑھ گیا، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن۔ مٹھیوں میں خاک لے کر، ہر ایک کی مٹھیوں میں مٹھی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے کے لیے۔ زندگی بھر اولاد کے لیے باپ نے اللہ کی نافرمانی کی، وہی اولاد آخری میں کیا دے رہی ہے؟ صرف 2 مٹھی مٹی دے رہی ہے۔ اولاد نے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، شوہر نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ٹھکرا دیا۔ کون کام آئے گا موت کے بعد؟ کون کام آئے گا موت کے بعد؟ آج تو میرے عزیز دوستو عالم یہ ہے، شہر حیدرآباد کے بالکل قرب و جوار میں، یہاں سے 40 کلومیٹرز کے فاصلے پر ابھی حال میں ایک لڑکی نے سوسائڈ کی۔ آپ جانتے ہیں کون سی سوسائٹی کی تھی؟ وہ بہن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، اس کی ماں مسلمان، اس کا باپ مسلمان، اس کے بھائی مسلمان، اس کی بہنیں مسلمان۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شوہر نے طلاق دے دی، مختصر مدت کے بعد طلاق۔ معمولی باتوں پر آج کل طلاق کے واقعات۔ طلاق کے بعد جب وہ اپنے والد کے گھر واپس آ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ٹارچر کیا گیا، ماں نے اس کو سہارا نہ دیا، یا باپ نے اس کی تربیت یا پھر اس کو رکھنے کے لیے بوجھ محسوس کیا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ نکاح کر کے دے دیے
تو یوں سمجھتے ہیں کہ پھر موت تک وہ گھر میں آنے کے حقدار نہیں ہوگی۔ چند دنوں بعد گھر میں اختلافات بڑھنے لگے، اور پھر اس لڑکی نے محسوس کیا کہ میرا یہاں رہنا میرے والدین پر بھی بوجھ محسوس ہو رہا ہے، لہذا اس نے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی۔ وہاں سے گھر چھوڑ کر یہاں سٹی میں آ گئی، 8-9 سال تک غیر کے ساتھ بغیر نکاح کے حرام تعلقات میں رہنے لگی۔ اچانک اسے کوئی بیماری اور مرض لاحق ہو گیا، سنگین مرض لاحق ہو گیا، اس نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا۔ بہنیں سن لیں، غیر غیر ہی ہوتا ہے، نکال دیا گیا۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے سوسائڈ کیا، اس نے خودکشی کر لی۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک مسلمان لڑکی نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، یا پھر وہ اس طرح کا گناہ کا کام کرنے لگی۔ بیک گراؤنڈ پر جانا پڑے گا کہ کتنے مظالم اس پر، کتنا ظلم اس پر کیا گیا، کتنے مظالم کو وہ سہ سہ کر زندگی سے دل برداشتہ ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، وہ مائیں اور بہنیں، وہ ملت کی بیٹیاں کہ طلاق کے بعد جن کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کورٹ اور کچہریوں کی چکروں میں ان کا ٹائم ضائع ہوتا رہتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں کا سپورٹ کرے، ان کا ساتھ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔